الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کچھ حضرات نے سوال کیا تھا کہ مفسد صوم کیا کیا ہیں، یعنی کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ بہرحال میں نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن ان کے کہنے پر پھر کہہ دیتا ہوں۔ ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفطر مما دخل ولیس مما خرج۔ پیٹ میں کسی چیز کے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور نکلنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اب جو چیز اصلاح بدن کے قبیل سے ہو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح کھانے پینے سے اور حقنہ کرانے سے، یعنی پاخانہ کے راستے سے دوائی چڑھانے سے۔ پیشاب اور پاخانہ دو چیزیں ہیں، اور یہاں سے دو سوراخ ہیں جن کو منفذ کہا گیا۔ بنیادی طور پر منفذ جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی سوراخ یا گزرگاہ۔ تو ان گزرگاہوں سے جو چیز اندر جائے، ان سوراخ کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب مسئلہ ہے، سائل کا جو سوال ہے، کیا کان اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، سیال دوائی، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو تمام قدیم فقہا نے یہی لکھا ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، قدیم فقہا کی یہی رائے ہے۔ اب اس کا تعلق طب اور میڈیکل سائنس سے ہے۔ اس زمانے میں طب اتنی عروج پر نہیں تھی اور سائنس بھی اتنی عروج پر نہیں تھی۔ اس مسئلے کو لگ بھگ میرے خیال سے 2 یا 3 سال قبل فقہ اکیڈمی نے طب اور میڈیکل سائنس کو یہ سپرد کیا، یہ مسئلہ کیا دیکھا جائے۔ آج طب اور میڈیکل سائنس بڑی عروج پر ہے کہ کان کے ذریعے سے جو دوائی ڈالی جاتی ہے، اس کا اثر دماغ پر یا پیٹ پر پہنچتا ہے۔ اسی طرح آنکھ میں جو دوائی ڈالی جاتی ہے، اس کا اثر پیٹ میں جاتا ہے یا نہیں۔ تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑی شخصیت ہے۔ وہ اپنی کتاب جدید فقہی مسائل میں وضاحت سے لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 184 اور 185، چھوٹی سی کتاب ہے، کتابچہ ایک ہے۔ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ طب سے اور میڈیکل سائنس سے معلوم کرنے کے بعد، اس لیے کہ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، طب سے ہے، تو ریسرچ یہی آئی کہ کان میں جب دوائی ڈالی جاتی ہے تو اندر ایک پردہ ہے، اور کوئی منفذ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی گزرگاہ یا ایسا سوراخ نہیں ہے جس کی وجہ سے اس دوا کا اثر معدے تک پہنچے۔ تو لہٰذا فیصلہ یہ کیا فقہا نے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قدیم فقہا کا یہ مسئلہ تھا کہ ٹوٹتا ہے۔ اب بہتر اور افضل یہ ہے کہ ان کی رائے پر بھی عمل کیا جائے، اور جدید فقہی جو رائے ہے، طب نے جو بات کہی ہے، میڈیکل سائنس نے، اور جس کا تعلق بھی اسی سے ہے، کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہتر یہ ہے کہ کان میں دوائی نہ ڈالیں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ مسئلہ رہا اب آنکھ کا، یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ قدیم فقہا نے لکھا تھا روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید فقہا، اور اس کا تعلق جس طرح میں نے ابھی آپ سے عرض کیا طب سے اور میڈیکل سائنس سے ہے، تو جب ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو معلوم ہوا کہ آنکھ میں جو دوائی، سیال دوائی ٹپکائی جاتی ہے، ڈالی جاتی ہے، اس کا ڈائریکٹ اثر حلق میں محسوس ہوتا ہے۔ میں نے خود دوائی ڈالی ہے، آپ بھی ڈالتے رہتے ہیں، اور آنکھ
اور میادے کے درمیان ایک منفذ ہے، ایک سوراخ، ایک گزرگاہ ہے جس کا اثر حلق میں، حلق سے ڈائریکٹ پیٹ میں، میادے میں اس کا اثر پہنچتا ہے، تو معلوم ہوا آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بالکل وضاحت سے فقہ اکیڈمی سے ہو کر آیا ہے، اور جدید فقہی مسائل میں اس کو لکھا گیا ہے۔ اب کسی نے سوال کیا تھا دانتوں میں گوشت کا ریشہ یا اور کوئی چیز پھنس جاتی ہے، کھانے کی چیز، تو اگر یہ کثیر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی مقدار، اگر قلیل ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ دانت میں پھنسا ہوا گوشت کا ریشہ اگر اس کی مقدار کثیر ہے، یعنی کہ کثیر مقدار چنے کے برابر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے کم میں روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ قلیل ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر کثیر مقدار میں ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔